بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت صحابہ سارے غم زدہ، صحابہ کی تو سمجھو دنیا ہی اجڑ گئی۔ مسجد نبوی میں بیٹھے، یہاں تو لوگ پتہ نہیں اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے ہو گئے جیسے ان کی دنیا اجڑ گئی، غم زدہ بیٹھے، چپ، کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار نیام سے نکالتے، تلوار بے نیام کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی وجہ سے کہ غم کا ایک اثر تھا، تلوار بے نیام کر کے کہتے ہیں خبردار، اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو اس کا تو پھر عمر کی تلوار ہی فیصلہ کرے گی، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ سارے صحابہ چپ بیٹھے، اکیلا عمر کھڑا ہے، برہنہ شمشیر ہاتھ میں لیے، اور یہ اعلان کر رہا ہے، اور کوئی اس کی بات پہ توجہ بھی نہیں دے رہا، کوئی جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ نہیں۔ لوگ یہیں تک حدیث سناتے، دیکھو جی حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضور فوت نہیں ہو، اور جو کہے گا میں اس کو ماروں۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، حدیث آگے چلتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے گھر جاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر حضرت عائشہ کے حجرے میں، اوپر ایک بھاری دار یمنی چادر ہے، چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے جو آپ کو ایک موت دینی تھی وہ آ چکی، اللہ دو موتیں نہیں لائے گا، یہی ایک ہے جو آ چکی۔ وہاں سے واپس مسجد آتے، عمر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، سیدھا منبر پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے کہا، اور حضرت عمر کی بات سے بالکل الٹ بات، جیسے دن عمر کہہ رہے ہوں ابھی دن ہے، انہوں نے کہا نہیں ابھی رات، اتنا فرق۔ وہ کہہ رہے ہیں زمین ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آسمان، اتنا فرق۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کائنات والو آج سن لو، جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، ان کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، ان کی پرستش کرتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ دو دعوے صحابہ کرام کے سامنے آئے، پھر صدیق اکبر یہ بھی فرماتے ہیں من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، لا یموت، اس پر کبھی بھی موت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین موت سے پاک، ساری کی ساری کائنات پر فنا کی تلوار چل جائے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ساری کی ساری کائنات پر فنا کی تلوار چل جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی سب مٹ جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ صدیق اکبر کا دعویٰ کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، عمر فاروق کا دعویٰ کہ آپ فوت نہیں ہوئے،
جو فوت کہے گا میں اس کی گردن ماروں گا۔ اب یہ مسئلے کا حل کیسے ہو؟ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں جلیل القدر ہیں، کسی بھی صحابی نے عمر کے رتبے کو نہیں دیکھا، کسی صحابی نے ابو بکر کے رتبے کو نہیں دیکھا، ورنہ صحابہ کی دو جماعتیں بن جاتی، کچھ کہتے ہم تو فاروقی ہیں، کچھ کہتے ہم تو صدیقی ہیں، کچھ کہتے کہ عمر کا رتبہ اللہ کے رسول کی نظر میں زیادہ ہے، کچھ کہتے ابو بکر کا رتبہ اللہ کے رسول کی نظر میں زیادہ ہے۔ سارے اختلاف ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ کس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، کس کی بات کو رد کرتے ہیں، کس کی بات کو مانتے ہیں؟ دونوں نے دعوے کیے، دونوں نے دعوے کیے۔ عمر نے دعویٰ کیا حضور فوت نہیں ہوئے، لیکن قرآن کی کوئی آیت حدیث کوئی اپنے دعوے کی تائید میں دلیل میں پیش نہیں کی۔ صدیق اکبر منبر پہ کھڑے کھڑے اپنے دعوے کے بعد قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں، فرماتے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، دیگر انبیاء کی طرح دیگر انبیاء بھی دنیا میں آئے اور چلے گئے، اگر اللہ کے رسول بھی افئن مات او قتل، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ دوسری آیت پیش کی، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ قرآن یہ لفظ کا اطلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کرتا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ کہتا ہے اے حبیب آپ بھی جانے والے ہیں، اور جو دن رات یہ بدبخت کافر آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ تیسری آیت پیش کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب اگر آپ فوت ہو جائیں فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا انہوں نے ہمیشہ کا پٹا لکھوایا ہے؟ یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب قرآن کے دلائل دیے، صحابہ کرام کا ماننا تو بنتا ہی تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی برہنہ شمشیر فوراً نیام میں چلی گئی، فوراً خاموشی سے بیٹھ گئے، بات سمجھ میں آ گئی، صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا۔ عمر نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا، کیونکہ صدیق اکبر کے دعوے کے پیچھے اللہ کے قرآن کی تائید موجود تھی، عمر کے دعوے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی۔ آج بھی اختلاف کو مٹانے کا یہی آسان حل ہے، قرآن پیش کیجئے یا حدیث پیش کیجئے۔ صحابہ کرام نے تیسری کبھی کوئی بات مانگی ہی نہیں، تیرے پاس قرآن میں سے کچھ ہے تو پیش کیجئے، حدیث میں سے کچھ ہے تو پیش کیجئے۔ قرآن کی آیت کا بھی وہی مفہوم وہی معنی درست ہوگا جو اللہ کا رسول کرے گا۔ آپ کے ذہن میں جو آتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کا جو مفہوم بیان فرمایا اللہ کے ہاں وہی مفہوم ہے، اس لیے کہ قرآن میں چھپے اسرار و رموز کو نبی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بات تو آپ کی بھی سمجھ میں